الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا اس وقت سے 12 مہینے متعین فرمائے اور ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے۔ ان 4 میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ جب اس مہینہ کی ابتدا ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ ہمیں برکت عطا فرمائیے اور آپ ہمیں اتنی توفیق نصیب فرمائیے، آپ ہماری عمر کو اتنا دراز فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کو پا سکیں اور ان کے اندر عبادت کر کے آپ کو منا سکیں۔ تو گویا رجب کے مہینے سے ہی آپ رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو رجب کے مہینے میں کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا کہ جو بندہ ان 4 مہینوں کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین باقی ایام کی بنسبت ان مہینوں کے اندر اس کو اجر و بدلہ اپنی خاص فضل سے عظیم اجر و بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ان مہینوں کے اندر، تو جس طرح عام مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ جرم ہے، تو ان مہینوں کے اندر بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے اس ماہ رجب کے ساتھ منسوب کر کے مشہور کر دی ہیں، مثال کے طور پر یہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب، رجب کی 27ویں شب جو کل رات تھی گزشتہ، اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ تو علماء کرام محققین وہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ کمالات میں سے یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ نے آپ کو معراج کی سعادت نصیب فرمائی۔ لیکن وہ رات کون سی رات ہے تو اس کے بارے میں علماء کا بہت شدید اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ربیع الاول کے ابتدا میں، بعض نے فرمایا ربیع الاول کے آخر میں، بعض نے رجب کا مہینہ شمار کیا، بعض نے رمضان کا مہینہ شمار کیا۔ تو بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کون سے مہینے میں آپ کو یہ معراج نصیب ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا آیا اس رات کے اندر یہ گزشتہ رات گزری ہے، اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت آقا سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، تو اس اعتبار سے اس رات کے اندر بھی جا کر کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، تو نبی کریم سے فرمایا یدعو الصالحین کہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کو منانا یہ تو نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے، نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے۔ یعنی صرف اس ایک رات کو خاص کر کے عبادت نہیں کرتا بلکہ باقی راتوں میں بھی عبادت کرتا ہے۔ اس رات میں بھی اگر کوئی جا کے عبادت کر لیتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی عمومی طور پر نوافل روزے رکھتا رہتا ہے، اگر وہ اس دن بھی اگر روزہ نفلی رکھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خاص اس رات کو یا اس دن کا روزہ رکھتا ہے خاص کر کے تو یہ ممنوع ہے۔
شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور جتنے بھی فضائل علماء کرام فرماتے ہیں، محققین علماء فرماتے ہیں، احادیث جو آج کل نیٹ کے اوپر مشہور ہے یا بعض کتابوں کے اندر احادیث ان کو مشہور کر دیا گیا ہے اسناد کے ساتھ منسوب کر کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کے ساتھ منسوب کر کے عبادات کو منسوب کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ 4 رکعت اس ترتیب سے پڑھی جائے، فلاں فلاں صورت پڑھی جائے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے، دین نام ہے اتباع کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے چلنے کا نام ہے. جس کام کے کرنے کا، جس طریقے سے کرنے کا آقا نے فرمایا ایسے ہی کیا جائے گا تو وہ عبادت بنے گی. اگر اس سے ہٹ کر کے ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں گے تو وہ عبادت نہیں بڑھے گی بلکہ وبال جان بنے گی. اور پھر یہ جو واقعہ معراج ہے، نبوت ملنے کے 5ویں سال اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معراج کروایا ہے. 5ویں سال 5 نبوی کو یہ معراج ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 سالہ زندگی ہے نبوت کی، اور 5 سالوں کے بعد 18 سالہ زندگی ہے. اور پھر اس کے بعد 100 سالہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آقا کے بعد باقی رہے ہیں. تو نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس رات میں، اس دن میں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو آقا کے عاشق صادق تھے ان سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے. تو اس لیے ہمیں وہی کرنا ہے جو آقا نے کرنے کا کہا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا فرمایا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ تو بڑے لوگ تھے ان کو ضرورت نہیں تھی، تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 آدمی آئے، انہوں نے آقا کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. جب ان کو جواب ملا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ اگر نبی عبادت کرے وہ تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو آئندہ کے بعد پوری رات عبادت کیا کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. اور تیسرا کہنے لگا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آقا نے فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کرے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا ہمیں فرمایا ہے یا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہمیں بتلا گئے ہیں وہی کچھ کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز ہم نے ثابت اپنی طرف سے دین میں داخل نہیں کرنی. اور پھر اگلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ آپ کے کمالات میں سے بہت بڑا ایک کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی زندگی کے اندر 2 سفر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک سفر معراج ہے، ایک سفر ہجرت ہے. سفر معراج کے اندر آپ کا ساتھی تھا جبرائیل امین، اور سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی تھا صدیق اکبر. جبرائیل امین سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار ہے، اور صدیق اکبر جو تمام صحابہ کے سردار ہیں. سفر ہجرت کے اندر، سفر معراج کے اندر جبرائیل امین نے سواری کے لیے براق کو پیش کیا، صدیق اکبر نے اپنے کندھوں کو آپ کے سامنے سواری کے لیے پیش کر دیا. سفر معراج کے اندر جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر جا کر کے رک گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ جب سفر ہجرت پر چلے تو انہوں نے آپ کا دامن، آپ کا ساتھ ابھی تک نہیں چھوڑا، اب بھی آپ کے ساتھ روزہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین سفر معراج کے اندر سدرۃ المنتہا پر جا کر کے رک گئے. اپنا خیال ہوا کہ اگر ایک بار برابر آگے جاتا ہوں تو میرے 600 پر جل جائیں گے، لیکن سفر ہجرت کے اندر صدیق اکبر کو اپنا خیال نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا خیال تھا.
یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 6 سوالوں کے جواب دیے ہیں، 6 سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور 4 بنیادی مسائل کا حل اللہ نے اس آیت کے اندر پیش کیا ہے، صرف ایک آیت میں۔ یہ سفر کروانے والا کون تھا، سفر پر گیا کون ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، انتہا کہاں پر ہوئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کروایا گیا اس کا مقصد کیا تھا۔ اس سے جو پہلی سورت ہے سورت النحل ہے، اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے، فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نبی جی وَاصْبِرْ، آپ نے صبر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا نشانہ بنایا، آپ کی جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے اوپر فتویٰ بازی کی گئی، کسی نے نعوذ باللہ آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ دین اپنی طرف سے بنا کر کے لے آیا ہے۔ تو ان سب کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، نبی جی آپ صبر کیجئے، اور پھر فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا یہ جو صبر کرنا ہے یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ خاص میرا انعام ہے کہ میں نے آپ کو صبر کرنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان کے ظلم و ستم سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے غمگین نہیں ہونا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ نے اپنے دل کے اندر تنگی نہیں لانی، آپ نے تنگ دل نہیں ہونا۔ اے اللہ میں کیسے تنگ دل نہ ہوں، میرے دل میں تنگی کیسے نہ آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، کامیاب ہو جائیں، یہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ جہنم کہیں نہ بنی تو یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ جنت کے وارث بن جائیں تو یہ میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن نبی جی آپ نے کیا کرنا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کے وظیفے پڑھنا آپ کا کام ہے، عبادت کرنا آپ کا کام ہے، سجدے زیادہ کرنا آپ کا کام ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے دل کی تنگی کو دور کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، دنیا کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کا دل تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنا ماحول چینج کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، مہر ملاقات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جانے والوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، تو اس کے دل کا ماحول کم ہو جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں پروردگار بھی آپ کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، میں پروردگار بھی آپ کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں، ہم کلام ہوں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کا شرف آپ کو ملے، اور آپ کا یہ جو دکھ ہے، قرن ہے، درد ہے، یہ ذرا کم ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سفر کروایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ سیر کروانے والا کون ہے، سفر کا پروگرام بنانے والا کون ہے، تو سفر کا پروگرام بنانے والا اللہ
سفر کا پروگرام بنانے والا اللہ ہے. سبحان اللہ رب العالمین کے لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر جو کام کرنے سے بندہ عاجز ہو اللہ قادر ہو. اس کام کے کرنے پر بندہ عاجز ہو اللہ قادر ہو تو اس جگہ اللہ رب العالمین سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات, شریکوں سے پاک ہے وہ ذات. سجدے طواف نظر و نیاز ایک اللہ کے لائق ہے, اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے. شرکاء سے پاک ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے کو یہ سفر کروایا ہے. اور پھر یہاں پر دوسرا ٹکڑا علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ لا کر کے اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتیوں سے اٹھا کر کے میں نے اتنی بلندیوں پر لایا ہے. تو جب آسمان کی بلندیوں پر اللہ رب العالمین گئے ہیں تو یہ وہ ہو گئے اور وہ یہ ہو گئے, یہ نہ سمجھ بیٹھنا نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین سبحان شریکوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ساجی نہیں ہے. دوسرا کہ اللہ نے سیر کروائی کس کو ہے, فرمایا بعبدہ, اپنے خاص بندے کو میں نے سیر کروائی ہے. اب قرآن میں اللہ رب العالمین عبد لفظ کہاں پر لاتے ہیں, کہاں پر لاتے ہیں؟ جب بھی کسی بندے کے اوپر اللہ رب العالمین اپنا خاص انعام فرماتے ہیں, اپنی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں, تو اللہ رب العالمین وہاں پر لفظ عبد کو ذکر فرماتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ رب العالمین نے معراج کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہاں پر عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اور اسی طریقے سے اب اس سورۃ الکہف ہے, وہاں پر بھی اللہ نے بعبدہ, اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی دولت سے میں نے اپنے خاص بندے کو نوازا ہے. اسی طریقے سے اسی اگلی سورۃ مریم, وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ معراج کا سفر کرانا یہ برحق ہے, سفر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتاب کا مل جانا یہ برحق ہے. اور اسی طریقے سے 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کا مل جانا یہ برحق ہے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا احسان ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ ساجد ہے اللہ مسجود ہے, یہ عابد ہے اللہ معبود ہے, یہ حاجت مند ہے اللہ حاجت روا ہے. اللہ رب العالمین حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. اور دوسرا عبد کہتے کس کو ہے؟ یہ عبد کا یہ لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے عبد کہتے ہیں من لا یملک شیئا, عبد کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا بھی مالک نہ ہو, جو کسی چیز کا بھی مالک نہ ہو اس کو عبد کہا جاتا ہے. اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ صلی اللہ نے اعلان کا فرمایا ہے, قل نبی جی آپ اعلان فرما دیجیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو یہاں سے مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ آج جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیارات سے نواز کیا گیا تھا, تو اللہ رب العالمین کا قرآن اس کی صراحت نصیب فرما رہا ہے. مختار کل ہونا ایک اکیلے اللہ کی صفت ہے. اور دوسرا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے خاص بندے کو معراج کا فرمایا ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے, دوسرا بڑا مسئلہ بشریت رسول کو بھی ایسے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں, وقت کی قلت ہے ورنہ میں قرآن مجید کی آپ کو سیر کروانا. قرآن سورۃ الاسراء اسی سورت میں آگے چل کر کے اللہ نے فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا, پیچھے مشرکین نے کہا کہ آپ یہ 6 کام کر دیجئے ہم مان جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا نبی جی آپ اعلان فرما لیجئے
یہ کام اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ میری صفت نہیں ہے، یہ نبوت کی صفت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو گویا میں اللہ کا شریک بنتا ہوں۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں تو صرف بشر و رسول، میں بشر و رسول۔ بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں اس موضوع کے اوپر۔ من المسجد لیلا، سفر کرنے کا وقت کون سا تھا؟ تو فرمایا سفر کرا جب اللہ نے کروایا تو رات کے وقت اللہ نے سفر کروایا ہے۔ لیلا، یہ تنوین التنوین اور التقلیل، یہ قلت کے لیے ایک لحظہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا سفر کروا دیا۔ مستشرقین اس کا انکار کرتے ہیں، جدت پسند لوگ انکار کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کروانے والا اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین قدرتوں کا مالک ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ لیلا، ذہن میں سوال ہوگا دن میں کیوں نہیں کروایا؟ تو دن میں اگر اللہ سفر کروا دے تو ہر بندہ چاہتا ہوا دیکھتا تو یہ امتحان نہ رہتا، امتحان نہ رہتا۔ مان کر کے صدیق کوئی نہ بنتا، نہ مان کر کے صدیق پہ کوئی نہ بنتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رات کے وقت سفر کروایا ہے۔ من المسجد الحرام، سفر کی ابتدا ہوئی ہے مسجد حرام، مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فی الحدیم، میں حدیم کے اندر تھا، جو کعبۃ اللہ کے ساتھ آگے تھوڑی سی دیوار گھومی ہوئی ہے وہ حدیم ہے۔ تو اس وقت جبرائیل امین آئے تو مجھے ساتھ لے کر کے گئے۔ من المسجد الحرام، یہ ابتدا ہے سفر کی۔ اور پانچواں سوال، الى المسجد الاقصی، کہاں تک سفر کروایا گیا؟ مسجد الاقصی، بیت المقدس تک یہ براق کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں پر جا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ آپ نے وہاں جا کر کے امامت فرمائی۔ آپ نے فرمایا مسلم النبیون، انبیاء علیہ السلام کو جس نے مثالی دے کر کے وہاں پر لایا گیا، اور وہاں پر میں نے ان کو امامت کروائی ہے، امامت میں نے ان کو کروائی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یہ دنیا والے جسم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ اب یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ کیا ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کی ہے مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جب آپ مصلی پر تھے پیچھے نہیں تھے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی تھے آگے بھی تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا انکار ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، آپ امام الانبیاء کے لقب سے مرتب ہوئے۔ یہ تیسرے بڑے مسئلے کا حل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے۔ حاضر ناظر ہونا یہ اکیلے اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ باب الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے سفر کیوں کروایا ہے؟ مقصد کیا تھا سفر کروانے کا؟ تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی آیات اور بڑی بڑی ان نشانیوں سے آپ کو روشناس کروائیں، یہ سفر کا مقصد تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کو اسراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر جو مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسراء کی جو تفصیل ہے وہ اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو معراج کی تفصیل ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام باتوں